مجلس میں ایک بات کہہ رہا تھا، وہ ضمناً آ گئی تو کہتا چل. جس طرح امام کا لقب منصور ہے، جو پھر بھی زیارت عاشورہ کی وجہ سے آپ سن لیتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس مجمع میں مجھے 3-4 چہرے تو نظر آ رہے ہیں جو روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، خالی عاشور کے دن نہیں، تو روز ان کی زبان پہ یہ آتا. ایک لقب منصور سے بنتا ہے عورتوں کے لیے منصورہ. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم کہ منصورہ شہزادی کونین کا لقب ہے. منصور امام زمانہ کا لقب ہے، منصورہ شہزادی کونین کا لقب ہے. اور ایسا لقب ہے کہ ایک بار جبرائیل نے آ کے رسول خدا سے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی بیٹی آسمانوں میں کس نام سے مشہور؟ کہا فاطمہ. کہا نہیں، آسمانوں میں فاطمہ کے نام سے مشہور نہیں اور دنیا میں مشہور ہے. آسمانوں میں شہزادی کونین منصورہ کے نام سے مشہور. فرشتے جب کبھی شہزادی کا ذکر کرتے منصورہ. اور اس پر میرا ایک خمسہ ہوتا ہے، امام زمانہ اور شہزادی کے حالات میں میچنگ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ لقب منصورہ اور منصور. پوچھا بھی رسول نے، اپنے لیے نہیں ہمارے لیے، کہ بھئی میری بیٹی آسمان پہ منصورہ کیوں کہلائی جاتی؟ منصور کے معنی وکٹوریس، فاتح، جیت کے آنے والا. کہا کہ آپ کی بیٹی دنیا کے ایک دربار میں جائے گی تو اس کو حق نہیں ملے گا، ظاہراً اس کا کیس جو ہے ڈسمس کیا جائے گا. قیامت کے دن پہلا کیس فاطمہ زہرا کا لگے گا بارگاہ خدا میں، اور وہاں پہ فاطمہ اس طرح سے جیت کے وکٹوریس اور فاتح ہو کے آئیں گی کہ ابھی سے خدا نے فاطمہ کا لقب منصورہ مشہور کر دیا. وہ منصورہ، یہ منصور. لیکن بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہاں سے چلی گئی کہ یہ امام زمانہ کے القاب جھوٹے اور ظالموں کو دیے گئے. چنانچہ وہ جو دعا ہم عاشورے کے دن کرتے ہیں اس میں خاص کہا کہ ہر مہدی نہیں، جو آل محمد میں سے. تو دعا کرو کہ خدا تمہیں ان کے ساتھیوں میں شامل کرے. لیکن اب اصل مجلس اب شروع ہو رہی. کراچی ہوتا تو میں کہتا کہ اب اپنی گھڑیاں سیٹ کریں کہ اس کے بعد میں 1 گھنٹے پڑھوں گا، لیکن نہیں بھائی، یہاں تو نہیں کہہ سکتا. یہ وہ کیا جملہ کہ امام انتقام لینے آئیں گے کربلا والوں کا، یہ ہم نے عاشورے کے دن سنا نہیں ہے، خود اپنی زبان سے کہا ہے. اور ایک بار نہیں کہا ہے، پورا دن کہا. پھر اس میں ایک ہم سے غلطی ہوتی. آج جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی وہ یہ تھی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. آسمان وہ زمانہ ہے کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، لیکن جنوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جن رہتے تھے، سارے جنوں نے اللہ کی نافرمانی. عذاب خدا گیا، جنوں کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا. عذاب صرف ایک جن تھا کہ اتنا نیک، اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار تھا کہ واقعاً ایک آئیڈیل ایگزامپل. دیکھیے کسی بھی معاشرے میں 5-7 آدمی نیک ہوں پھر بھی کام آسان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سہارا ملتا ہے. لیکن پوری قوم میں صرف ایک آدمی بہت مشکل ہوتا. یہ اتنا ہی نیک جن تھا. تو اللہ نے کہا جبرائیل یہ جنوں پہ عذاب لے کر آؤ، لیکن یہ جو ہے اب یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس بہت ہائی، اسے آسمانوں پہ لاؤ. جبرائیل نے کہا آسمانوں پہ کہاں لاؤں؟ آسمان تو 7 ہے نا. کہا جو سب سے آخری آسمان ہے جس سے بلند کوئی نہیں، وہاں کہاں؟ کہا اپنے پڑوس میں رکھو اس کو. یہ تمہارے پڑوس میں رہنے کا حقدار ہے عزازیل. یہی ہے جس کو آج ہم شیطان کہتے ہیں. شیطان تو ٹائٹل ہے نا، ابلیس تو ٹائٹل ہے نا، نام تو نہیں ہے نا. لیکن چلیں عزازیل کہوں گا تو آپ نہیں پہچانیں گے، تو شیطان اتنا نیک. کہا کہ 7ویں آخری آسمان ہائیسٹ اسٹیٹس ہے، اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اس کے آگے صرف محمد مصطفیٰ کی منزل ہے. جہاں پہ جبرائیل بھی رک گئے تھے اور کہا تھا لو جاوزت انملۃ لا ترکت، اے اللہ کے رسول اگر بیری کے اس درخت سے آگے بڑھا تو میں بھی جل کے ہلاک ہو جاؤں گا. وہاں پہ شیطان کو گھر دیا گیا کیونکہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے. اچھا ہوا یہ کہ ایک دن آسمان پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوا، اور ایسا اناؤنسمنٹ کہ 7 آسمانوں میں یہ آواز گونجی
اب بعض روایتوں میں ہے کہ اناؤنسمنٹ زبانی نہیں ہوا تھا، بورڈ پہ لکھا ہوا گیا تھا. ایک لفظ آپ نے روایتوں میں بہت سنا ہوگا، آج کل کمپیوٹر اور مانیٹر اور موبائل کا اسکرین، اب سمجھ میں آتا ہے لا پر لکھا ہوا گیا جو نوٹس بورڈ تھا. اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ میرا ایک بندہ ایسا جو اتنا نیک ہوگا لیکن اسی پر میرا سب سے زیادہ عذاب آئے گا. اب یہ سب نے دیکھا، 7ویں آسمان، 5ویں آسمان، پہلے آسمان، ہر فرشتے نے دیکھا. یہ آسمان کے فرشتے جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ اسٹیٹس ہیں. مجھے انڈیا کا نہیں پتا، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا، گریڈ 5 کا ہے، یہ گریڈ 7 کا ہے، یہ گریڈ 20 کا ہے، گریڈ 22 کا ہے. اس کا تو دماغ ہی نہیں ملتا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہی آسمان کے فرشتوں کی بات. یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ اس کا دماغ نہیں ملتا ہے نا، یہ میرے اوپر گزری ہوئی بات. ایک زمانے میں کراچی سے حج کا صرف ایک قافلہ جاتا تھا جو میرے ساتھ جاتا تھا. تو جو لوگ مجھے ہر وقت گالیاں بھی دیتے تھے، اگر حج کسی وجہ سے کرنا ہے مجبور تھے. میں نے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ پھر بھی نہیں اٹھایا. گریڈ 21 کے آفیسر میرے ساتھ، پتہ نہیں کیا بات ہو، کہنے کہ مولانا آپ جیسے لوگ میرے چپڑاسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے، یہ تو کہیے کہ میں آپ کے قافلے میں ہوں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ دماغ ہوتا ہے ان لوگوں کا. جب مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو عام آدمی سے کیا کہتے ہوں گے. لیکن میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو شاید 12 دن کی تھکن اور حج کا کڈنی پرابلم، تو واپس. اب یہ جو آسمان پہ اعلان ہوا، چھوٹے فرشتے نے بھی دیکھا، بڑے نے بھی دیکھا، حتیٰ جبرائیل تک نے دیکھا. اور آسمان میں ایک عقیدہ ہر ایک کے پاس کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ وسیلہ لے کے جانا ہے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو، وسیلہ ضروری. تو پہلے آسمان کے فرشتے نے دیکھا، یعنی جو سب سے لویسٹ کیٹیگری کا فرشتہ، گھبرا گئے، کہیں یہ اعلان میرے بارے میں تو نہیں. وہ اپنے سے اونچے کے پاس گیا تاکہ اس کا وسیلہ لے، سیکنڈ آسمان کے پاس. اس نے سنا، وہ گھبرا گیا، کہا میں تیرے حق میں کیسے دعا کروں، میں تو اپنے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس میں نام تو نہیں ہے نا. یہ ہے پہلا والا حصہ جو ہے اس کا تو مجھے یقین ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن دوسرا پہلا کیا تھا، بہت ہی نیک ہوگا لیکن اسی میں میرا عذاب آئے گا، کہیں میرے بارے میں نہ ہو. میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، میں تو اپنے لیے پریشان ہوں. وہ یہ دونوں مل کے گئے تھے تیسرے آسمان. ہر آسمان تک آپ کو لے جاؤں تو گھنٹہ تو اسی میں نکل جائے گا. غرض یہ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے. اب 7ویں آسمان پہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، جبرائیل و اسرافیل و میکائیل اور ملک الموت اسرائیل. وہ ان کے پاس جانے لگے. اس میں بھی اسٹیٹس ہے سب سے آخری جبرائیل. آخر میں جبرائیل کے پاس پہنچے. جبرائیل گھبرا گیا، میں تمہارے حق میں کیسے دعا کروں، کہیں یہ میرے بارے میں اعلان نہ ہو. اب کیا کیا جائے؟ کہا مجھ سے بڑا اسٹیٹس تو اس آسمان میں عزازیل کا ہے، یعنی شیطان کا. اس کے پاس چلو. اب اس کے پاس مجمع گیا، اور بڑا عجیب مجمع گیا. گریڈ 1 کے فرشتے سے لے کے گریڈ 7 کے فرشتے سے لے کے ملک الموت و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل، یہ سب آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ آسمان پہ ہو رہا، کہیں ہمارے بارے میں نہ ہو، ہمارے حق میں دعا کرو. اس نے کہا کہ ہاں گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ایک حاجت ہے میں پوری کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی، خدا بندہ یہ سب تیرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، سب کو عذاب سے بچا لے. امام فرماتے، یہ حدیث امام کی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور ان میں سے کسی پہ عذاب نہیں آیا. لیکن پھر اللہ نے اپنا اعلان کیسے پورا کیا؟ کہا یہی جو سب کے لیے دعا کر رہا ہے اپنے آپ کو بھول گیا تھا. سب کے لیے دعا کی نا کہ خدا بندہ ان میں سے کسی، ارے تو تم باقی ہر فرشتہ اعلان سن کے پہلے اپنے بارے میں سوچتا تھا، اس نے اپنے بارے میں نہیں. یعنی یہ بھی غرور کی ایک قسم ہے. میں ابھی اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی، کسی فرشتے پہ عذاب نہیں آیا، اپنا اعلان بھی پورا کیا کہ سب سے زیادہ میرا عذاب آئے گا وہ اسی شیطان پر. پھر امام نے وہ جملہ کہا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ بھلایا کرو. ایک مثال دے کے پھر آج کی مجلس کا جو اصل موضوع ہے اس سے ربط ملاؤں. یہی وجہ کہ ہر دعا کا اصول ہے، ہر دعا کا پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے، یہ اصول ہے. اس کی کئی حدیثیں ہیں، میں حدیثیں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت ہاتھ سے میرے پھسل گیا. مگر صرف ایک دعا ایسی ہے جس میں الٹا کہا پہلے اپنے لیے مانگو پھر دوسروں کے لیے. باقی جتنی دعائیں، صحت چاہیے
پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے. اولاد چاہیے پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے. مثلا جاب چاہیے پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے. امیگریشن چاہیے پہلے یا سٹیزن شپ پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے. ہر دعا کا اصول یہ. وہ یاد کریں عرفات کے میدان کی ساتویں امام کی دعائیں، اس میں اصول دی. یاد کریں آقا حسن مجتبیٰ کا وہ شکوہ، مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا مانگی، ہم لوگ کالجار سمتدار، پہلے دوسرے ہیں پھر گھر والے. سلسلہ ہے روایات کا، مگر ایک دعا الٹی، اس میں کہا گیا پہلے اپنے لیے مانگنا ہے پھر دوسروں کے لیے. اور وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، گناہوں کی توبہ. جب گناہ کی بات آتی ہے، عذاب خدا سے بچنے کی بات آتی ہے نا، پہلے اپنے لیے مانگو پھر دوسروں کے لیے. کیونکہ تمہارے گناہ تمہیں پتا ہے وہ تو کنفرم گناہ. دوسروں کے گناہ دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہو، کوئی مجبوری ہو. تو گناہ پہلے، گناہ کا مطلب کیا؟ یعنی عذاب خدا سے بچنا، یعنی خدا کی ناراضگی سے بچنا. ربنا اغفر لی والی دعا یاد رکھیے، ہمیشہ پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے. حاجات کی دعا ہمیشہ دوسروں کے لیے پہلے پھر اپنے لیے. تو خیر یہی شیطان سے بلنڈر ہوا. وہ عذاب خدا سے بچنے کی دعا تھی نا، اپنے لیے تو مانگی ہی نہیں، یہ سمجھ کے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم سے بھی بہت سے مومنین ملتے ہیں، مولانا یہ بھاشن آپ کسی اور کو دیجیے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم شراب پیئیں، ہم زنا کریں، ہم گانے سنیں، ہم ڈسکو میں جائیں، ہم کسی کا حق ماریں، ہم مومن کا حق ماریں، ہم تو ہیں جنتی. بالکل یقینی کنفرم اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں. اور ہیں، اچھا یہ بھی کہہ دوں، ہیں علی والا جنتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اگر علی والے کے لیے جنت نہیں تو پھر جنت کس کے لیے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سزا کے جنتی ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت میں تمہیں جنت ملے گی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہو جہنم سے بچا کے جنت ملے. جہنم میں سے گزار کے جنت مل رہی ہے، یہ نہ ہونے پائے. یہ چیز لوگ بھول جاتے ہیں. وہ معصومین کے مسلسل فرمان، ہمارا شیعہ جنتی، جس کے دل میں جو کے دانے کے بغیر برابر بھی ہماری محبت، وہ جنتی. مگر ڈائریکٹ جنتی ہے، یہ ذرا گھوم گھوم کے آئے گا. یہ گھوم گھوم کے میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی تو فی الحال یہ بات پوری کروں کہ اس کا آج کے موضوع سے کیا ربط ہے. وہ یہ ربط ہے، وہ سنی. اپنی جگہ یہ ایک مکمل میسج بھی ہے کہ گناہوں کے حوالے سے ہمیشہ، عذاب خدا کے حوالے سے ہمیشہ، ناراضگی پروردگار کے حوالے سے ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو یاد رکھنا. اور لیکن اپنی جگہ خود ایک مکمل میسج ہے. لیکن آج کے موضوع وہ یہ کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، شاید میں نے 4 سال پہلے یہ سوال اسی ممبر پہ کیا تھا، لیکن جہاں تک مجھ کو یاد پڑتا ممبر شاید وہاں تھا، خیر حافظہ غلط ہو سکتا ہے. تو سوال کروں، امام زمانہ کے ظہور کی سب سے زیادہ تڑپ کب ہوئی، کب پیدا ہوئی؟ سب سے زیادہ انسان تڑپا ہو امام کے لیے. ہر دور کا مومن تڑپا، ہر دور کی مومنہ بے چین ہوئی، ہر دور کے بچے امام کو یاد کر کے ظہور کی دعا کرتے رہے. سب سے زیادہ یہ چوتھے امام کے زمانے میں کربلا کے واقعے کے بعد، کیونکہ فوری واقعہ تھا نا، کربلا کا واقعہ ابھی ہوا، بہت زیادہ فرق پڑ جاتا. میں نے ایک واقعہ ابھی پڑھا تھا ایام ازا کی ایک مجلس میں. اچھے خاصے پڑھے لکھے، زندگی میں مجالس سننے والے، بہت معلومات رکھنے والے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ آج تک تو ہم نے یہ سنا نہیں کہ ایسا بھی ظلم ہوا. اور وہ یہ ہے کہ جیسے جنت البقیع 100 سال ہو گئے نا اس کے ڈسٹرکشن کو، ابھی بھی ہمارے 8 شوال کو اس کا غم منایا جاتا، کیونکہ وہ ہمارے زمانے کا واقعہ. لیکن یہ وہابیوں نے 1216 ہجرہ میں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے لیکن بہت لمبا واقعہ. 1216 ہجرہ، آج ہے 1445، 230 سال پہلے جو کربلا پہ اٹیک کیا تھا، کربلا پر عاشورے کے دن، نہیں عاشورہ نہیں، غدیر منانے کربلا کے لوگ چلے جاتے تھے نجف. تو کربلا تقریباً خالی ہوتا، لیکن بالکل بھی خالی نہیں تھا. بوڑھے لوگ تھے، عورتیں تھیں. ایسا اٹیک تھا کہ
آقا حسین کے روضے کی زھڑی تو خیر جلا کے پھینک دی گئی، اور وہ تو جنت البقیع میں بھی کیا وہابیوں نے۔ قبر کو کھودا، یہاں تک کھودا کہ آقا کے کندھے نظر آنے لگے تھے۔ یہ پوری 1400 سال کی ہسٹری میں اونلی واقعہ تھا کہ کسی بھی معصوم کی قبر کو اس طرح سے کھودا جائے کہ امام کا جسم نظر آنے لگے۔ اور اس واقعے کے نتیجے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہوں، اس واقعے کے نتیجے میں میری زندگی بچی ہے، لیکن وہ میں نے کہا نا کہ وہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ جنت البقیع میں انہوں نے خالی زری توڑی، روزے توڑے، لیکن قبر کو نہیں کھودا۔ حجر ابن عدی کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا جب یہ سیریا میں داعش کا پورا زور تھا، لیکن اول تو حجر اگر ثابت بھی ہوتا تو ایک صحابی تھے، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ زری توڑی، قبر کی اوپر کی مٹی ہٹائی، پتھروں تک پہنچ گئے جس کے نیچے حجر کا جسم ہوگا، تو خود سیریا کے لوگوں نے آ کے ان کو مار کے بھگائے۔ مگر آقا حسین کے روزے کو اس طرح سے کھودا گیا، 1216 ہجری کا واقعہ، لیکن اتنا زیادہ ہم کو یاد نہیں، بلکہ جب میں اس کو بیان کرتا ہوں کبھی کبھار مجلس میں، کہتے ہیں جب بقیع سے بڑا یہ ظلم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس انداز سے یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک تو زمانہ بہت گزر گیا، اور پھر یہ کہ دوبارہ روزے تعمیر ہو گئے، اتنا شاندار کربلا کا روزہ بن گیا ہے، تو وہ ظلم ذہن سے نکل گئے۔ تو جب اپنے زمانے میں کوئی واقعہ ہو زیادہ اثر ہوتا، کسی کا باپ اس کے سامنے مرے زیادہ اثر، اور وہ مثلا ماں کے پیٹ میں تھا، جب اس کا باپ مر گیا اس کو باپ کا اتنا غم نہیں ہوگا، فطری بات ہے۔ تو یہ جو چوتھے امام کا زمانہ ہے، اس وقت کربلا کا جو غم تھا اور جوش اور غصہ اور جذبہ کن لوگوں میں، جو کربلا کے وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، کربلا کے بعد پیدا ہوئے، جو کربلا کے وقت تھے اور نہیں پہنچے آقا کی مدد کو، وہ تو پھر جماعت توابین بنی اور سلیمان کا لشکر بنا اور مختار کا لشکر بنا، لیکن وہ اپنی غلطی مانتے ہوئے۔ لیکن یہ لوگ جو بعد میں پیدا ہوئے، اور چوتھے امام کے زمانے میں 35 سال چوتھا امام کربلا کے بعد رویا ہے نا، 35 سال میں 2 جنریشن تیار ہو جاتی۔ یہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھا امام جو خود کربلا کا راوی ہے، کربلا کا وٹنس ہے، راوی نہیں وٹنس ہے، وہ ماتم کر رہا، تڑپ کے آتے ہیں کہ مولا ہم تو تھے ہی نہیں کربلا کے وقت، اب آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کربلا کا جہاد کریں۔ یا تھے لیکن بہت چھوٹے بچے تھے، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، جوان ہو گئے، وہ اس کے اپنا بیٹا جوان ہو گیا، مولا ہمیں کربلا کا انتقام لینا۔ تو سب سے زیادہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کربلا کے حوالے سے چوتھے امام کے زمانے میں، اس نسل میں جو کربلا کے واقعے یعنی 10 محرم 61 ہجرہ میں پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن چوتھے امام کے زمانے میں پیدا بھی ہو گئی اور جوان بھی ہو گئی، اور کربلا کی وہ پوری مظالم کی داستان معصوم امام کی زبان سے سن رہے ہیں۔ کیا اثر ہوگا اس کا؟ آج آپ ہم جیسے اناڑی خطیبوں سے سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کلیجہ ٹکڑے ہوتا، اور وہ خود چوتھا امام۔ تو یہ جب جوش میں بھرے ہوئے آتے ہیں، امام روک دیتے ہیں۔ کون چوتھے امام؟ کون روکتا ہے؟ حسین کا اپنا بیٹا۔ کہا کہ نہیں، یہ خون کا انتقام اللہ نے محفوظ رکھا۔ کیوں؟ کہا کہ آخری جو ہماری نسل میں آئے گا وہ اس خون کا انتقام لے گا۔ یہاں سے جو مجلس شروع ہوئی تھی، اب جو ان نوجوانوں میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ آخری کیوں نہیں آتا، ابھی آ جائے، کیونکہ کربلا ایک طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، اور کربلا سے جو مظلوم واپس پلٹ کے آئے وہ سب کو انہوں نے دیکھا۔ دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر کی خواتین بتاتی ہوں گی، تو سارے کے سارے کربلا کے وٹنس ان کے سامنے تھے۔ کیا اثر ہوتا ہوگا جب زینب و کلثوم کے خطبات نے، سکینہ اور کبریٰ کے خطبات نے شامیوں تک کو بدل دیا۔ تو یہ تو مومن بچے تڑپ کے کہتے تو مولا پھر وہ آخری امام آ جائے، کا دعا مانگو، وہی وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ۔ پھر چوتھا امام بار بار کہتا، اچھا آپ سب دعا مانگتے، مگر شیطان کا واقعہ اس جملے کے لیے پڑھا تھا، مگر چوتھے امام نے فوراً کا ایک بات یاد رکھو، جتنے لوگ آج دعا مانگ رہے ہیں، جب میرا بیٹا آئے گا ان کی اکثریت میرے بیٹے ہی کے خلاف ہو جائے گی۔ مولا ہم جو تڑپ کے امام زمانہ کے لیے دعا مانگ رہے تاکہ کربلا کا انتقام لے،
کہا کہ ہاں ایک بات کو یاد رکھنا، پھر وہ 2-3 جملے چوتھے امام کے جو آپ نے بہت سنے، جب میرا بیٹا آئے گا اس وقت ایمان بچانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوگا۔ وہ جو ایک اردو کا محاورہ ہے سلنگ قسم کا، کہ آپ چھلنی کے اندر پانی بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان بچانا ناممکن کام ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ صبح کا مومن شام کا کافر ہے، شام کا کافر شام کا مومن اگلی صبح کا کافر۔ ایمان اس طرح اڑے گا جیسے ہاتھ میں سرما لگاؤ تو سرما اڑ جاتا۔ اپنے ہاتھ پہ جلتی ہوئی آگ رکھ کے کھڑا ہونا آسان ہوگا، ایمان کا بچانا۔ یہ حدیثوں کا جو ایک سلسلہ ہے نا، یہ ساری کی ساری حدیثیں اس وقت چوتھے امام ارشاد فرما رہے۔ جب نوجوان نے سمجھا کہ امام زمانہ کی دعا کرنا بہت آسان ایک کام، بولا تو پھر کربلا کا انتقام لینا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ان کو فوراً ظاہر کر دے۔ وہ جملہ امام کا ہے جو آغائے باقر وحید بیبہانی نے کربلا کے ممبر پہ پڑھا تو ٹانگ پکڑ کے ان کو گھسیٹ لیا گیا۔ آقائے بیبہانی جیسا عظیم عالم۔ وہ جملہ ہے جو مقداد ابن اسود کی زبان پہ آیا تو لوگ مقداد کے خلاف ہو گئے۔ وہی چوتھے امام کا جملہ کہا کہ تمہاری اگر یہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے اور امام نہیں آ رہے، اچھا الفاظ یہاں میرے، کیونکہ وقت نہیں ہے نا، الفاظ میرے، مفہوم امام کا۔ چوتھے امام نے کہا یاد رکھو اگر امام نہیں آ رہے یعنی کربلا کا انتقام ڈیلے ہو رہا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی۔ کتنے ایسے ہیں جب میرا بیٹا آئے گا تو ساری زندگی انہوں نے دعا کی ہوگی اور وہی اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ جب زمانے کا امام آئے گا نا تو خالی واٹس ایپ پر یا انسٹاگرام پر یا فیس بک کے اوپر ان کے خلاف پوسٹ نہیں لگائیں گے مومنین، تلوار تک اٹھا لیں گے، اتنا امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ میری زبان پہ ایک لفظ آ گیا، ایک نام آ گیا، اس لیے تھوڑا واضح کر دوں، مقداد۔ معصوم کا جملہ ہے کہ ایک خصوصیت میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے۔ سلمان، ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس، مگر امام نے کہا ایک خصوصیت میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے۔ یہ خصوصیت میں جو خاص بتانا تھی ان کا نام آ گیا تو ایک جملے میں بتا کے مصائب پر آتا ہوں۔ بہت عظیم شخصیت ہے مقداد کی، بہت عظیم، ایک خصوصیت۔ اچھا اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے کسی کلاس میں، اب میں پھر پاکستانی مثال دے رہا ہوں، مجھے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم نہیں پتا، گرچہ میرے بچے بھی اسی ایجوکیشن سسٹم میں پڑھیں لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا۔ پاکستان میں جب میں پڑھتا تھا تو مثلاً 8 سبجیکٹ ہوتے تھے ہمارے پاس انٹر میں۔ اب ہماری کلاس میں کچھ لڑکے تھے جو اوورآل جب ہم ٹوٹل کرتے تھے نمبرز کا تو وہ فرسٹ آتے تھے، لیکن انگلش کے اندر ان کے نمبر ذرا کم ہوتے تھے، کسی ایک کے نمبر زیادہ ہوتے۔ البتہ ٹوٹل نمبروں میں باقی سبجیکٹ میں وہ ایک نمبر کم تھا تو سیکنڈ پوزیشن اس کی ہو جاتی، لیکن ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر زیادہ۔ مقداد ایک خصوصیت، بہت اہم یہ خصوصیت، یہی خصوصیت تو ہے جو ہمیں امام کا دشمن بنائے گی۔ ہمیں سے مطلب آپ لوگ نہیں ہیں، یہ کہ جو جن کو چوتھے امام بتا رہے، کہا کہ مقداد عقیدے میں اتنے پکے تھے کہ کوئی بھی قیامت آ جاتی امام کے کسی عمل کے بارے میں ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں شک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ امام پھر جو آگے مثال دی یہ وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو اردو یا عربی پڑھتے ہیں۔ آج کے بچے جو رومن میں لکھی ہوئی اردو پڑھتے ہیں، نوحے وغیرہ، وہ نہیں سمجھے۔ کہا جیسے عربی میں لفظ الف ہے بالکل سیدھا الف، ذرا سا بھی اس کے اندر جھکاؤ اور ٹیڑھ نہیں، یہ مقداد۔ راوی نے کہا تو مولا سلمان؟ کہا سلمان کے دل میں ایک بار ایک شک پیدا ہوا تھا جو بہت سارے مومنین کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا، جب اور صحیح موقع پہ پیدا ہوا، جسٹیفائی کرتا ہے سلمان کا شک، لیکن مقداد کے دل میں اس وقت بھی شک نہیں آیا۔ بہت انٹرسٹنگ یہ جملہ ہے۔ وہ کب؟ کہا جب ہماری دادی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور ان کے پہلو پہ کوڑا مارا گیا اور ان کی پسلیاں توڑی گئیں اور ہمارے دادا کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو دربار میں گھسیٹ کے لایا گیا، سلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آئے کہ یہ مولا کل ہے، یہ پوری کائنات کا حکمران ہے،
یہ ڈوبتے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے آ جاتا, یہ کسی مرد کو اشارہ کرے تو وہ عورت بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں کائنات کی ولایت تکوینی ہے. پھر یہ سارے مظالم دیکھ کے علی خاموش کیوں؟ ایک خیال آیا, مقداد نہیں, وہ اتنے پکے تھے کہ جو بھی ہو, جو مولا کر رہے ہیں, اگر اپنے گھر کے جلتے دروازے کو دیکھ کے بھی خاموش ہیں یا بیوی کی کمر پہ پہلو پہ پڑنے والے کوڑے پہ بھی خاموش, تو جو امام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. سلمان کے دل میں غلط کا خیال ہے, لیکن طاقت رکھنے کے بعد علی خاموش کیوں؟ کہ اتنی سی چیز نے سلمان کا, میں اسکول کی زبان میں بات کروں, مارکس میں آدھا نمبر کم کر دی. لیکن مقداد, یہ مقداد کے سامنے کسی نے کہا مقداد تم خوش قسمت ہو, رسول اللہ کی زیارت کر کے آئے ہو, کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے. کہا لیکن کیسے تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ اگر ان کے زمانے میں ہوتے تو ان کا کلمہ ہی پڑھ رہے ہوتے؟ کتنے ان کے زمانے میں ان کے دشمن تھے. خوش قسمت تم ہو کے بعد میں پیدا ہوئے اور اس امتحان سے بچ گئے. یہ چوتھے امام نے کہا کہ اگر میرا بیٹا دیر سے ظاہر ہو رہا ہے تو سمجھو اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے کہ اگر وہ ابھی آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم تلوار نکالنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اب یہ ساری تمہیدی باتیں تھی, الگ الگ اپنی اپنی جگہ مستقل پیغام بھی تھے. جو مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ میں نے وہی پڑھا جو ہمیشہ پڑھتا ہوں. جو آج کوئی نئے آئے, کیونکہ اس دفعہ ٹورنٹو میں مجھے بہت سے نئے مومنین نظر آ رہے ہیں, وہ حیران ہوں گے کہ کیا بول کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, کہاں کی بات کر رہے ہیں. لیکن دو تین اہم میں نے آپ کے سامنے اصول رکھے ہیں جن کے حوالے سے کل سے بات شروع ہوگی. اب آ جائیے, تمہیں کیا پتا اگر امام ابھی آ جائیں تم ان کے ساتھیوں میں ہوگے, ٹھیک ہے, تمہارا عقیدہ ہے, دعا ہے, کوشش ہے, مگر انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. ورنہ بظاہر تو سب سے زیادہ حسین کے لیے کوفے والے تڑپے تھے, لیکن سب سے بڑے دشمن بھی کوفے والے بنے. سب سے زیادہ کس نے حسین کو یاد کیا تھا اس وقت؟ کون بار بار کہہ رہا تھا مولا الاجل الاجل الاجل, آ جائیے آ جائیے آ جائیے؟ کون کہہ رہا تھا کہ مولا ہم آپ کا انتظار اس طرح کر رہے ہیں کہ ہماری اولادیں آپ پہ قربان؟ کون اتنے جوش سے بھرا تھا کہ ایک مسلم پہنچتے ہیں تو 40,000 آدمی ان کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں؟ اور کون تھا کہ جو دھوکہ دے کے سب سے پہلے بھاگا؟ کوفہ تو, کربلا تو بعد میں پہنچیں گے, کوفے میں ہی مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا. یہ مثالیں ہمارے سامنے اس لیے آتی کہ شیطان والی غلطی نہ ہو جائے کہ سب کو کے حق میں دعا کرو, اپنے آپ کو بھول جاؤ. اور اس حوالے سے دو تین بہت اہم پیغام مجھے آپ کو دینا. خاص طور پر یہ جو جملہ میں نے کہا جنت البقیع ٹوٹ گئی, جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہونے والی آپ کی وجہ سے, آپ کے ایک عمل کی وجہ سے, جو کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن ابھی کوفے کو دیکھ لیجیے. حتیٰ آقا حسین اور شہزادی زینب کو بھی جتنا صدمہ کوفے میں ہوا, بھئی حسین کے کٹے سر نے کوفے میں نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی, اس لیے کہ کوفے والوں کا ظلم برداشت نہیں ہو رہا. کون زینب؟ راوی نے ایک سوال معصوم سے کیا تھا جس کا جواب 2 حصوں میں آتا ہے, ایک آج سن لیجئے, ایک کل. مولا جب شہزادی زینب دربار یزید نہیں, بازار شام میں داخل ہوں تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ زینب کا سارے بال سرخ تھے اور چہرہ جو تھا وہ زخمی تھا. مولا یہ کیسے ہوا؟ چوتھے امام کا جواب, جو آج مجلس 13 محرم کو ہی لیکن شب 14 کی تھی, تو 13 محرم دفن شہداء کی تاریخ آتی ہے. چوتھے امام کا جواب تھا, جب کربلا سے ہمارا لٹا ہوا قافلہ چلا تھا, شہزادی زینب کبریٰ کا ایک عجیب امتحان ہے. اس لٹے ہوئے قافلے کو خیریت سے لے جانا اور جہاد کو کامیاب کر کے واپس لانا.
میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ کربلا کے واقعے میں کئی بار زینب کی زبان پہ ایک لفظ یہ آیا، ایک جملہ، کہ اگر میں اپنے بھائی سے الگ ہوئی تو مر جاؤں گی. یاد ہے نا جب مدینہ